کروں گا اسد عمر صاحب سے کہ وہ اگر ہمیں کووڈ کے سلسلے میں اپنے پروگریس بتا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کووڈ جی پاکستان کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے پچھلی ایک صدی کے اندر جو چیلنجز دیکھنے میں آئے ہیں اس میں سب سے زیادہ شدید چیلنج تھا، کیونکہ یہ ایک واحد صورتحال پیدا ہوئی پچھلی ایک صدی کے اندر کہ جہاں پر ایک ہی وقت میں دنیا کی جو صحت کا نظام ہے اس کے اوپر بھی بے تحاشا پریشر بلڈ ہوا، اور جو معیشت ہے اس کے اوپر بھی بے تحاشا پریشر بلڈ ہوا. اور وہ اس وجہ سے کہ عام طور پہ جو صحت کے مسائل ہوتے ہیں اس کا حل جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ معیشت کو یا ملک کو بند کر دیا جائے. یہ ایک یونیک چیلنج تھا اسپینش فلو کے بعد جو تمام دنیا کے اندر پھیلا، اور اس چیلنج کی وجہ سے جو ڈسٹرکشن دیکھنے کو ملی ہے صحت کے پہلو سے بھی اور معیشت کے پہلو سے بھی وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. جو دوسری سمائی سال کی کیلنڈر ایئر کی ختم ہوئی ہے اس کے اندر امریکہ میں جی ڈی پی جو ہے وہ 30% شرنک کی ہے، یو کے اندر 20% شرنک کی ہے. تو اس چیلنج کا جس طریقے سے باقی دنیا نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی پاکستان نے بھی کیا، اور الحمدللہ پاکستان نے جو مقابلہ کیا وہ اس کو صرف پاکستان میں لوگ نہیں بلکہ دنیا کے اندر لوگ بھی یہ اب کہتے ہیں کہ وہ ایک پاکستان ان ملکوں کی صف میں ہے جن کو کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کامیابی سے اس مشکل کا مقابلہ کیا. بل گیٹ صاحب نے اپنی ٹاک کے اندر پاکستان اور بھارت کا موازنہ کیا، پاکستان کی مثال دی ان ممالک کے اندر جنہوں نے بہتر مقابلہ کیا ہے. بھارت جہاں پہ پریشانی بہت زیادہ ہے. یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ الیکٹ آئے تھے فارن منسٹر صاحب کے ساتھ جب تھے، تو وہاں پر بھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ پاکستان جو ہے اس سے دنیا والے سیکھ سکتے ہیں. وال اسٹریٹ جرنل جو پاکستان کے بارے میں عام طور پہ بہت اچھی خبریں نہیں چھاپتا، انہوں نے کہا کہ رائٹ سپاٹ ہے پاکستان. سو یہ ہوا کیسے، کیا ہوا اور کیسے ہوا، اس کی بالکل کوئکلی اگر میں بتاؤں. پہلے تو کیا اچیو کیا گیا جی. جو جیسے میں نے کہا دو اس کے مختلف پہلو تھے. ایک یہ کہ جس طریقے سے آپ اس کو ہینڈل کرتے ہیں تو صحت کے نظام کے اوپر اور لوگوں کی جو زندگی ہے اور صحت ہے اس کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. ہم اب کئی ماہ گزر چکے ہیں اس وبا سے ڈیل کرتے ہوئے. اس وقت کی صورتحال اگر میں آپ کو بتاؤں تو پچھلے 2 ہفتے کے اندر ہی صرف اگر ہم نظر ڈال کے دیکھیں تو ہمارے خطے میں ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کیونکہ کئی باتیں کی جاتی ہیں. کوئی کہتا ہے موسم کی وجہ سے، کوئی کہتا ہے اس علاقے کے لوگ جو رہنے والے ہیں ان کے اندر کوئی خاص مدافعت انجیکشن جنہوں لگتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو مشترک ہیں اسی خطے کے اندر. اس وقت صورتحال پچھلے 2 ہفتے کے اندر یہ ہے کہ اگر آبادی کے تناسب سے ہم دیکھیں تو بنگلہ دیش میں پاکستان سے 4 گنا زیادہ اموات ہو رہی ہیں. 5-7% کا فرق نہیں ہے، 4 گنا زیادہ اموات ہو رہی ہیں. بھارت کے اندر اسی 2 ہفتے کے اندر پاکستان سے 12 گنا زیادہ اموات ہو رہی ہیں، اور ایران میں پاکستان سے 20 گنا زیادہ اموات ہو رہی ہیں. تو یہ جو فرق ہے وہ بہت ہی ایک واضح اس وقت تفریق نظر آتی ہے کہ اس خطے کے اندر پاکستان میں کیا صورتحال ہے اور باقی کیا ہے. اور اس کو ظاہر ہے صحت کے اگر صرف ہم خیال رکھیں اور اس کو ملک کو بند کر دیں تو معیشت پہ بہت منفی اثر پڑتا ہے. تو معیشت کی سائڈ پہ کیا ہوا اس کو بالکل اگر ایک ہی میں آپ کو مثال دے دوں اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. باقی کچھ تفصیل پہلے بھی بتائی جا چکی ہے کہ مارچ سے جولائی کا عرصہ جو ہے، کیونکہ فروری کے آخر میں اس خطے کے اندر کیسز آنا شروع ہوئے، تو میں کمپیریزن دیکھ رہا تھا کہ مارچ سے جولائی بنگلہ دیش کی، پاکستان کی اور بھارت کی ایکسپورٹس جو ہیں ان میں کیا ہوا پچھلے سال کی نسبت.
تو بنگلہ دیش کے اندر جو ایکسپورٹس ہیں وہ پچھلے سال سے 31% ان میں کمی واقع ہوئی، بھارت کے اندر 33% کمی واقع ہوئی، اور پاکستان میں 20% کمی واقع ہوئی، یعنی 1/3 کم نقصان ہوا ہمارا بنسبت بھارت اور بنگلہ دیش کے. اور ہم نے یہ دیکھا، جو ابھی ہم نے جائزہ لیا، کہ معیشت پہ بھی کم نقصان ہوا، اور صحت کے لحاظ سے بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا اور بہت بہتر حالات ہیں. تو اب سوال یہ کہ یہ کیوں ہوا، اور 3 چیزیں میرے خیال میں اگر اس کو، اور وہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں. یہ پوری 2 سال کی تحریک انصاف کی جو حکومت رہی ہے، عمران خان کی جو حکومت رہی ہے، اس کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو یہ جو 2 یا 3 چیزیں ہیں وہ اس کے اندر بڑی بنیادی ستون کے طور پر نظر آتی ہیں، اور بہت ان کے اوپر بات بھی کی جاتی ہے. پہلی تو جو عمران خان کا ویژن ہے، بالکل واضح ان کے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے ان کے اندر، کہ حکومت کا کام جو ہے وہ ملک کے جو کمزور ترین طبقات ہیں ان کی مدد کرنا ہے. پاکستان میں، اور میں کہوں گا پاکستان جیسے ممالک کے اندر جہاں جمہوریت انسٹیٹیوشنز کمزور ہوتے ہیں، وہاں پہ اشرافیہ کا کنٹرول ہوتا ہے فیصلہ سازی کے اوپر، اور زیادہ تر فیصلے کیے جاتے ہیں چند لوگوں کی، چند خاندانوں کی بہتری کے لیے. عمران خان بالکل واضح ہیں، اور ان کے تمام جتنے بھی اقدامات ہوتے ہیں وہ اس کے اندر آپ کو یہ نظر آتا ہے. اسی لیے اس کے اندر بھی جب پہلے دن جس وقت پاکستان کے تمام لیڈرز کھڑے ہو کے لاک ڈاؤن کا مطالبہ کر رہے تھے، جہاں کوئی کسی کو فکر یہ نہیں تھی کہ سب کا اگر روزگار چھن جائے گا تو ان کی زندگی کیسے گزرے گی، اور ایک بہت بڑا حصہ میڈیا کا بھی یہی مطالبہ کر رہا تھا. اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ میڈیا والے جو ہیں وہ کوئی تحریک انصاف کے ساتھ کوئی دشمنی کی بنیاد پہ کر رہے تھے. ہم جس معاشرے کے حصہ ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جو میڈیا کے اونرز ہیں، جو میڈیا کے بڑے اینکرز ہیں، ہم صاحب ثروت لوگ ہیں، اور زیادہ تر ہم میں سے جو لوگ ہیں وہ اس کا نہیں سوچتے کہ جو سب سے کمزور ہے کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. لیکن عمران خان نے پہلے دن سے یہ بات کی، بڑی تنقید بھی اس کے اوپر ہوئی. تو میرے خیال میں ایک تو جو بنیادی وجہ بنی کہ ہم نے کیوں مختلف طریقے سے اس وبا کو ہینڈل کیا اور ہم نے جو ایکشنز لیے، وہ ایک اس کا یہ پہلو آیا. اور اس سے جو حماد اظہر صاحب نے جیسے ذکر کیا، ہم نے جلدی فیصلے کیے، بروقت فیصلے کیے، لوگوں کو روزگار مہیا کرنے کے جلد مواقع فراہم کیے. اور دوسرا جیسے ڈاکٹر حفیظ شیخ کہہ رہے تھے، اور ابھی آپ کو ثانیہ نشتر اس کی تفصیل بتائیں گی، کہ ایسا ایک ان لوگوں کی جو سب سے کمزور طبقے سے تعلق رکھتے تھے ان کی مدد کرنے کے لیے ایک ایسا پروگرام جو پاکستان میں جس کی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی، بہت بڑے اسکیل کے اوپر وہ پروگرام کیا گیا. ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے بہت ہی زبردست کام کیا، اور جتنا ان کو خراج عقیدت پیش کی جائے وہ کم ہے. ڈاکٹر حفیظ شیخ نے فائنانس منسٹر ہوتے ہوئے میں آپ کو اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ کبھی ایک دفعہ بھی انہوں نے یہ نہیں بات کی کہ کس طریقے سے جو بجٹ ہے، یہ جو فائنینسنگ ہے، وہ آڑے میں آئے جو مدد کرنی ہے اس کی. اور اس کے باوجود میں ان کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ وہ جس کو بولتے ہیں یہ اوپن دا چیک بکس، اس کے باوجود جو ہے وہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئے. جو IMF کا ایسٹیمیٹ تھا اسے بہت کم ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ختم ہوا. دوسری بات جو ہے، اور یہ بہت بڑی تنقید ہوتی ہے تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اوپر، یہ ایک لفظ انہوں نے شروع کر دیا ہے، انکمپیٹنٹ. اب یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے شاہ محمود قریشی صاحب کیمبرج یونیورسٹی، حماد اظہر صاحب SOAS لنکنز ان، ڈاکٹر حفیظ شیخ ہارورڈ، ثانیہ نشتر کا مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، مجھ سے بہت زیادہ پڑھی لکھی ہیں. یہ ٹیم. اور دوسرا الزام کیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ لوگوں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ فیڈرل نظام ہے، اور عمران خان صاحب تو ہیں وہ تو سولو پلیئر ہیں، وہ دوسروں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے. ہاں بالکل عمران خان جو ہے وہ دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے NRO دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ہوں گے. لیکن جو ملک کی قوم کی ضرورت ہے اس کے اقدامات کے اندر وہ جس طریقے سے پروونشل گورنمنٹس کو، جس طریقے سے ریاست کے تمام اداروں کو ساتھ لے کر چلے اس کووڈ کے کرائسس کے اندر، اس کی بھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی. آپ سب لوگوں نے پاکستان کی کرائسس، آپ نے زلزلے بھی کور کیے ہوئے، آپ نے فلڈز، سیلاب بھی کور کیے ہوئے، اور جو مشکل حالات آتے ہیں، کوئی ایک آپ کو نظیر نہیں ملے گی کہ اتنے مربوط طریقے سے
تمام ریاست کے ادارے اور تمام ملک کی اکائیاں. میں بار بار یاد دلاتا ہوں 4 مختلف جماعتوں کے وزرائے اعلیٰ اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے اور ہیں. اس میں سے ایک جو ہے وہ ٹرم ختم ہو گئی گلگت بلتستان کی, اور ان کو ساتھ لے کر چلے اور فیصلے ہوئے. ایک جگہ سے مشاورت کے بعد فیصلے ہوئے. ہاں شام کو 7 سے 11 بجے کے درمیان ہمیں سیاسی بیان بازی بہت سننے کو ملتی تھی, لیکن جو فیصلے تھے, سبسٹینٹیو ڈیسیشن جن کو کہتے ہیں, وہ سب مل کر کیے گئے. تو عمران خان صاحب کی حکومت نے یہ ثابت کیا کہ ملک کے فائدے میں جو کام ہے اس میں وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار بھی ہیں اور چل سکتے بھی ہیں اور کامیابی سے چل سکتے ہیں. اور تیسرا اس کا جو پہلو جو وہ اس کمپٹنس کے ایشو سے ڈیل کرتا ہے, میرے اب ذرا ٹویٹ اٹھا کے دیکھیے, فارن ریلیشنز کمیٹی کے یو کے کی پارلیمنٹ کے فارن ریلیشنز کمیٹی کی جو چیئر ہیں, انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان سے صرف یورپ کے جو امیر ملک ہیں ان سے نہیں سیکھا جا سکتا کہ بہترین بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں کووڈ سے مقابلہ کرنے کے لیے, پاکستان سے بھی سیکھا. ایک ملک کا انہوں نے نام لیا, پاکستان سے سیکھا جا سکتا ہے. اور انہوں نے پھر اس کے بعد تفصیلات بھی منگوائی تھی جو ہم نے ان کو دے دی ہیں. اور وہ کیونکہ ڈیٹا بیس, سائنس بیسڈ, اینالیٹکس بیسڈ ڈیسیشن میکنگ ہوتی رہے. وہ ڈیسیشن میکنگ یہ نہیں تھی کہ کوئی سیاسی لیڈر جو ہے وہ اس نے بیان داغ دیا اور بس اس کے بعد جو ہے بغیر سوچے سمجھے آپ فیصلے کرنے شروع کر دیں. سو کمپٹنس بھی دکھائی, بہترین ٹیکنالوجی کے ڈپلائمنٹ بھی دکھائی, پولیٹیکل کوہیژن کے ساتھ فیصلے کرنے کا طریقہ کار بھی دکھایا. ہر اور بنیادی طور پہ کیا, وہ تمام چیزیں جن کی ضرورت ہے پاکستان کو آگے لے کر چلنے کے لیے, ان سب کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ آپ کو عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر, تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اندر, اس کے اندر نظر آتے ہیں. آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ عمران خان 22 سال کی جد و جہد کے بعد, جس کی کوئی پاکستان میں, دوبارہ میں وہی الفاظ یوز کروں گا, جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی پاکستان کے اندر, گراس روٹ سے سٹرگل کر کے وزیر اعظم بنے ہیں. انہوں نے سب سے بڑا, جیسے ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایکسٹرنل کرائسس کا سامنا کیا جس وقت آئے. اس کے بعد بھارت کا چیلنج قبول کیا جو بالاکوٹ کے بعد صورتحال پیدا ہوئی. اس کے بعد ایک ڈگنیٹی, کریج اور گریس کی کمبینیشن کے ساتھ اس کرائسس کو فیس کیا, کووڈ کو کرائسس کو فیس کیا. تو میری جو تمام اپوزیشن کے ہمارے دوست ہیں ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ کپتان جو ہے نا وہ کریز پہ سیٹل ہو گئے ہیں اب, اور اب لمبی اور پروڈکٹیو اننگز کھیلنے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ادھر سے آگے بہت اور بہتری کے دن نظر آئیں گے انشاءاللہ.